اللہ کے رسول علیہ السلام کو نماز کی حالت میں تمہیں سلام کرنا ضروری ہے. اگر تم سلام نہیں کرو گے تو تمہاری نماز مکمل ہی نہیں ہوگی. اسی لیے جب ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رسول اللہ آپ پر سلام اور رحمتیں ہو، برکتیں ہو. ہم نماز میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں. اگر ہم یہ سلام نہ کریں تو ہماری نماز جو ہے وہ مکمل ہی نہیں ہوگی. اس لیے کہ اتحیات کا پڑھنا نماز کے اندر یہ واجب ہے. محققین علماء کرام نے فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام کی حقیقت محمدیہ علیہ تحیت و ثنا، یہ تمام افراد عالم کے اندر اور تمام ذرات ممکنات کے اندر جاری اور ساری ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی حقیقت یہ نمازی کی ذات کے اندر بھی موجود ہے. لہذا جب نماز پڑھو اور اتحیات پڑھو اور اتحیات میں نبی کو سلام کرو تو یہ تصور کرو اللہ کے رسول علیہ السلام موجود ہے اور میں آپ کی بارگاہ میں سلامی پیش کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اور یہ عقیدہ اتنا مضبوط عقیدہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے باقاعدہ یہ عقیدہ ہمیں عطا فرمایا ہے. حضرت سید علی بن علوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب یہ اتحیات پڑھتے، اتحیات میں جب یہ کہتے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، تو روضہ رسول سے ان کو سلام کا جواب ملا کرتا تھا. اور کبھی کبھی وجد میں آ کر کے یہ بار بار پڑھا کرتے تھے. اور یہ مدینے کی بات نہیں ہے، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں، کبھی کبھی وجد میں آ کر کے بار بار پڑھتے تھے السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی. لوگوں نے پوچھا کہ بار بار آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا تاکہ بار بار اللہ کے رسول کی طرف سے مجھے جواب ملتا رہے. اللہ اکبر. امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان بزرگوں کے اخلاق کا بیان کرتے ہیں جو پانچوں وقت کی نماز اللہ کے رسول علیہ السلام کی اقتدا میں پڑھتے تھے، اور جب بھی وہ اتحیات میں پڑھتے تھے السلام علیکہ ایھا النبی تو اللہ کے رسول کی طرف سے انہیں سلام کا جواب دیا جاتا تھا. یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے. اور حضرت ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، اولیاء کرام کے سرتاج ہیں. آپ نے ایک مرتبہ حاضرین سے دریافت کیا کیا تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو نماز میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب سلام کرے تو اللہ کے رسول علیہ السلام اس کے سلام کا جواب دے؟ تو حاضرین سب آپ کے ساتھی بولے کہ حضور ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے. آپ نے فرمایا اپنے دلوں کے سخت ہونے پر رو، تمہارے دل سخت ہیں اسی لیے تم کو یہ نعمت نہیں ملتی ہے. اگر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کا رخ زیبا میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تو میں اپنے آپ کو فقیروں کی جماعت کے اندر شمار بھی نہیں کروں گا. یعنی ہر لمحہ وہ رخ زیبا نگاہوں کے سامنے رہتا ہے. اور جب نماز میں پڑھتا ہوں السلام علیکہ ایھا النبی، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ سے مجھے جواب ملتا ہے. تو یہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے سکھایا. اور وہابیہ یہ عقیدہ دے کر کے کہ اگر کوئی نماز میں نبی کا خیال لے آئے تو معاذ اللہ یہ شرک کی طرف لے جاتا ہے اور بیل اور گدھے کے خیال سے بدتر ہے. یہ کیا ہے؟ اب تو سمجھ جانا چاہیے کہ کیا ہے. یہ وہی یہود و نصارہ کا ایک ایجنڈا ہے جس کے تحت علماء کو خرید کر تعظیم رسول دلوں سے نکالنے کی کوشش کی. جب تعظیم رسول نکلے گی محبت رسول ختم ہو جائے گی. محبت رسول ختم ہوگی ایمان کمزور ہوگا. اور جس بندے کا ایمان کمزور ہوتا ہے اس کو دنیا والے جدھر گھما کے لے جائیں ادھر چلا جائے گا.